الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. أما بعد، حضرات محترم سامعین مکرم، آپ حضرات علامات قیامت سے متعلق کافی باتیں سن چکے ہیں، اور یاجوج اور ماجوج سے متعلق پچھلی مرتبہ آپ نے گفتگو سنی تھی۔ یہ فسادی قوم اپنے علاقے میں فساد کرتے، جب اللہ رب العالمین نے ایک نیک بندے کو توفیق دی کہ وہ زمین کے مشرق اور مغرب کی طرف گیا، تو جب اس علاقے میں پہنچا تو وہاں کے لوگوں نے شکایت کی، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، اے ذو القرنین، یہ یاجوج ماجوج فساد کرتے ہیں، ہماری کھیتیاں، ہمارے اور بہت ساری چیزیں تباہ کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے وہاں پر دو پہاڑوں کے درمیان ایک سد بنایا، ایک دیوار بنائی، لوہے کی چادریں لگائیں، بیچ میں تانبا وغیرہ ڈالا، آگ جلا کر اس کو پکا کر دیا۔ اس کے بارے میں آپ نے پچھلی مرتبہ تفصیل کے ساتھ گفتگو سنی تھی، اور مولانا عبدالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ جو مفسر قرآن بھی ہیں، بہت بڑے عالم تھے اور بہت پڑھے لکھے شخص تھے، انہوں نے ایک تحقیق پیش کی تھی کہ جیسا کہ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ذو القرنین وہ یونان کا فاتح سکندر ہے، جبکہ بہت سارے ایسے شواہد ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ یونان یعنی فارس کا آدمی تھا، سائرس، جس کا بعد میں ایک مجسمہ بھی ملا جس میں دو سینگ بنے ہوئے تھے، یا اس کے دونوں طرف پرندے تھے، تو جس سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ وہ سائرس ہے، سکندر نہیں ہے۔ یہ گفتگو آپ نے پچھلی مرتبہ سنی اور آپ کے سامنے یہ ساری باتیں ہوئیں۔ اس میں جب انہوں نے ان کو چھوڑ دیا، ان لوگوں کو، اور وہاں سے چلے، تو اللہ رب العالمین ان کے بارے میں جو کچھ بتاتے رہے وہ آپ نے سنا۔ آخری آیت وہ یہ تھی، وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، ہم نے ان لوگوں کو اس حالت میں چھوڑ دیا کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گھٹ مٹ ہوتے رہے، يَمُوجُ بَعْضُهُمْ بَعْض، اور اسی حالت میں ان کو چھوڑ دیں گے، اور سور پھونک دیا جائے گا۔ جب سور پھونکا جائے گا، سب کو اکٹھا کر کے ہم جمع کر لیں گے۔ تو ہمیں اس سے پتہ چلا ان آیتوں سے کہ یاجوج اور ماجوج دو قومیں ہیں جو نسل انسان ہی سے ہی ہیں، انسانی نسل ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے، اور جنہوں نے زمین پر فساد کر رکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ذو القرنین کے ذریعے ان کے سامنے دو پہاڑوں کے درمیان مضبوط لوہے اور تانبے کی دیوار بنائی جسے وہ توڑ نہیں سکیں گے، لیکن جب اللہ چاہے گا۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، جب اللہ کا وعدہ، اس کا ٹائم آ جائے گا، یعنی قیامت آنے والی ہوگی، تو رب العالمین ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ کھول دیے جائیں گے۔ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ، کھول دیے جائیں گے، اور ہر بلند مقام سے آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ آ رہے ہیں، بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں۔ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اور سچا وعدہ، جو قیامت کا سچا وعدہ جس میں لوگ شک کرتے ہیں قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی، اس کے بارے میں وہ سچا وعدہ قریب آ لگے گا۔ اس وقت کافروں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ جو باتیں ہم سنتے تھے اب وہ تو سچی ہو کے سامنے نظر آ رہی ہیں۔ اور یا ویلنا قد کننا فی غفلۃ من ھذا بل کننا ظالمین، اب وہ کہیں گے کہ ہائے افسوس، ہم اس حال سے غافل تھے، بلکہ فی الواقع ہم قصوروار تھے، ہم ہی قصوروار تھے۔ سیدنا حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، اور پھر آپ نے اس میں
10 نشانیاں بتائیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ یاجوج ماجوج دنیا میں آئیں گے۔ یاجوج ماجوج ایک قوم ہے جو چھوٹے گی اور یہ آئے گی، زمین پہ فساد کرے گی۔ سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ، زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بڑے گھبرائے ہوئے میرے پاس آئے، بڑے پریشان تھے اور کہنے لگے لا الہ الا اللہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ گھبراتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ کی توحید، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور زیادہ گھبراتے تھے نماز شروع کر دیتے تھے، اللہ کا ذکر کر، سب سے پہلے اللہ سے مدد۔ ہمیں بھی چاہیے کوئی مسئلہ ہو اللہ رب العالمین سے مدد مانگے۔ بھائیو اللہ کو یاد کریں۔ میں آگے چلنے سے پہلے چھوٹی سی ایک بات سناتا ہوں۔ دیکھیے اللہ پر ایمان اور توکل اس طرح ہو کہ ظاہری اسباب کوئی نہیں آپ کے بچنے کے، آپ کے مسئلے کے حل کے، ہر طرف سے نا امید اور شدید نا امید ہے۔ مثلا مثال پیش کرتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے، اللہ نے کہہ دیا نکلو، فَأَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، رات کے ٹائم نکل جاؤ۔ نکلے، چلتے چلتے جب کافی دور پہنچ گئے تو پیچھے سے بہت گرد و غبار دیکھ رہے ہیں۔ جب ایک لشکر چلتا ہے تو وہ غبار اڑاتا ہے، گھوڑے کے ٹاپوں سے، لوگوں کے چلنے سے، بہت گرد و غبار۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو یہ تو فرعون کی لشکر اور فوج آ رہی، آگے سمندر ہے۔ پریشان ہو گئے، قوم تھی پریشان ہو گئی، عام انسان تھے۔ لیکن میں کہتا ہوں اللہ کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہوتے تو پریشان نہیں ہوتے۔ کئی موقع ایسے آئے پریشان نہیں ہوئے۔ اللہ کی رسول کی جو بات تھی اس پر یقین رکھے کہ اللہ ضرور مدد کرے گا۔ ہاں کئی جگہ ایسا ہوا، کہا ان سے ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ لوگوں نے کہا کافر جمع ہو رہے ہیں، مکہ والے جمع ہو رہے ہیں، غطفان جمع ہو رہے ہیں، دیگر قوم یہودی پلان کر رہے ہیں، اندر سے وہ حملہ کریں گے، باہر سے یہ حملہ کریں گے۔ صحابہ کرام گھبرائے نہیں، کہہ لگے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے ساتھ اللہ ہے، کافی ہے۔ یہ ہے صحابہ کرام۔ لیکن تورات کی بعض روایتوں میں یہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ تھے، سارے امیدیں ختم، آگے سمندر، اب کہاں جائیں گے، پیچھے سے فوج ہے، ان کا ایک سمندر ٹھاٹھے مارتا ہوا ہے، اب یقینی موت ہے۔ موسیٰ مروا دیا، انا لمدرکون، ارے یہاں تم لا کے اب ہم کو مروا رہے ہو، پہلے وہاں تو کھاتے پیتے تھے، گھر تھا، سب کچھ تھا، آرام تھا، سکون تھا، تم نے یہ کیا کیا ہمیں ساتھ؟ روایتوں میں ہے، تورات انجیل وغیرہ کے روایتوں میں ہے کہ انہوں نے ہاتھا پائی شروع کر دی، موسیٰ علیہ السلام سے بدتمیزی شروع کر دی، گربان سے پکڑ لیا، الٹی سیدھی باتیں شروع کر دیں۔ موسیٰ یہ کیا کیا؟ لیکن موسیٰ کا کیا جواب تھا؟ کوئی امید نہیں، سامنے سمندر ہے، آپ خود سوچئے، لیکن اللہ پہ پورا توکل، کہنے لگے کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا رب مجھے ایسے نہیں چھوڑے گا، مجھے راہ دکھائے گا۔ ارے کہاں سے راہ دکھائے گا؟ ارے وہ وہاں سے دکھائے گا جہاں تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ کہا مارو آپ، سمندر پہ لاٹھی ماری، اللہ تعالیٰ نے راستے بنا دیے، قوم کو، سب کے سب بنی اسرائیل کو وہاں سے بچا کر نکال دیا کہ نہیں نکال دیا؟ یہ ہے اللہ رب العالمین، پورا توکل، یہ ہے ایمان بھائیوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب سے پہلے اللہ کو پکارتے تھے، اس سے مدد مانگتے تھے، اللہ نے ہر موقع پہ مدد کی، اور نیک لوگوں کی اسی طرح مدد کرتا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اللہ رب العالمین نے یونس علیہ السلام کو نکالا کہ نہیں نکالا مچھلی کے پیٹ سے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اگر آپ نے مدد مانگنی اللہ سے، اس کی توحید کے ذریعے پہلے مدد مانگ، سب سے پہلے توحید کا ذکر کیجئے۔ یونس علیہ السلام نے بھی توحید کا ذکر کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی توحید کا ذکر کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ سب سے بڑی جو دعا تھی آپ کی وہ یہی تھی، جب بھی آپ پریشان ہوتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ 3-4 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ کے اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ کی صفتیں بیان کر رہے ہیں، اس کی عظمتیں بیان کر رہے ہیں، اللہ مدد کرتا ہے۔ یہ مصیبت کے وقت کی دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو میں نے آپ کو بھی سنائی ہے۔ تو آپ یہ کہتے ہوئے گھر میں آئے اور کہنے لگے کہ بربادی ہو عرب کی، عرب کے اوپر بربادی ہو جو قریب ان کے پاس آ رہی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا یاجوج ماجوج کا جو دیوار اور جو سد تھا وہ آج اتنا کھل چکا ہے۔ آپ نے انگلی سے اشارہ کر کے بتایا، وحلق باصبعه الابهام والتي تليها، یہ دونوں انگلیوں اتنا سوراخ ہو چکا ہے۔ اللہ نے بتایا، آپ کہاں پر ہے آپ کو کیا معلوم، لیکن اللہ نے آپ کو بتایا کہ آج یہ ہو چکا ہے۔
اتنا سوراخ ہو چکا ہے۔ تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، کیا ہم باوجود نیک لوگوں کے، قال زینب فقلت یا رسول افنہلک وفینا الصالحون، ہمارے اندر نیک لوگ ہوں گے اور پھر ہلاک کر دی جائیں گے؟ ڈر گئی نا کہ یاجوج ماجوج آئیں گے، وہ تو ہر چیز کو تباہ کریں گے، ماریں گے، قتل کریں گے، تو کیا اللہ کے رسول ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ جبکہ ہمارے اندر بڑے بڑے نیک صالح لوگ ہیں، آپ بھی موجود ہیں، صحابہ کرام بھی بڑے بڑے نیک صالح موجود ہیں، کیا ہلاک کر دی جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پیارا جواب دیا، لکھنے سے قابل ہے بھائیو۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں اذا کثر الخبث، جب برائی زیادہ ہو جائے گی تو نیک لوگ ہوں گے، اس کے باوجود ہلاک کر دیے جائیں گے۔ اور جانتے برائی کیوں زیادہ ہوگی بھائیو؟ برائی ہوتی ہے جب جو نیک لوگ ہوتے ہیں، نبی کے زمانے میں نہیں آیا، کیونکہ وہ جو نیک لوگ تھے وہ عملی نیک لوگ تھے، وہ برائی کو مٹانے والے نیک لوگ تھے، معاشرے کے اندر برائی کو پسند نہیں کرتے تھے، دن رات اس کے خلاف جد و جہد کرتے تھے، کام کرتے تھے، کوشش کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین اس قوم کو کبھی نہیں ہلاک کرتا۔ قرآن پاک میں فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، سورۃ ہود، کہ رب العالمین وہ کہتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ، تیرا رب اس نے کسی بستی کو اس کے گناہ کی وجہ سے، اس کے ظلم کی وجہ سے اس کو ہلاک نہیں کیا جب تک کہ وہاں پر مصلح لوگ تھے، اصلاح کرنے والے، جو برائیاں پھیل رہی ہیں اس کے خلاف جہاد کرنے والے، اس کو مٹانے والے، اس کے لیے کہتے سننے والے۔ جب تک یہ کام ہوتا رہے گا، کتنی بھی برائی ہو، نیک لوگ برائی کے خلاف جہاد کرتے رہیں گے، کہتے رہیں گے، ممبروں پر اعلان ہوتا رہے گا، اور اس کے علاوہ جہاں موقع ملے گا نیک لوگ یہ کام کرتے رہیں گے، اللہ رب العالمین عذاب کو ٹالتے رہیں گے۔ اللہ اکبر بھائیو، ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اس کو زندہ رکھیں، معاشرے سے برائی کو مٹاتے رہیں، نیک کام کے ساتھ تبلیغ کا کام، دعوت کا کام جاری رکھیں۔ اپنے بچوں کو سب سے پہلے اپنے گھر، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنی بیوی کو، اپنے گھر، ماں باپ، بھائی بہن، ان کی تبلیغ، ان کی اصلاح کیجیے، پھر محلے والے، پھر اور دیگر دوست احباب، آفس میں لوگ جتنے ہیں، پمفلیٹ دے دیجیے، کوئی کیسٹ دے دیجیے، کوئی CD دے دیجیے، کوئی اور کسی کو دعوت دے دیجیے کہ آپ آ جائیے، فلاں جگہ جمعہ ہے، وہاں خطبہ سن لیجیے، درس ہوتا ہے، آپ وہاں تشریف لے آئیے۔ یہ بھی ایک دعوت کا طریقہ ہے بھائیو۔ پچھلے زمانے میں بنی اسرائیل کی روایتوں میں سے ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرشتے کو بھیجا، جا کے فلاں بستی کو عذاب کرو، ہلاک کر دو، بہت برائی کر رہے ہیں، بہت سارے گناہ کر رہے ہیں۔ وہ فرشتہ آیا یا فرشتے آئے، جتنے فرشتے تھے، عذاب کرنے کے لیے، تو دیکھا کہ اس بستی میں ایک آدمی صالح آدمی ہے اور عبادت کر رہا ہے، عابد ہے، زاہد ہے، اللہ کی پوجا کر رہا ہے، اللہ کیے جا رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ تو وہ لوگ گئے واپس کہ اللہ تیرا ایک نیک بندہ بھی موجود ہے، ہم کیسے عذاب کریں، اور تیرا نام لے رہا ہے۔ جانتے کیا فرماتے اللہ تعالیٰ؟ اللہ فرماتے اسی سے عذاب شروع کرو، اسی سے عذاب شروع کرو۔ یہ خود عبادت تو کر رہا ہے، خود برائیوں سے بچ رہا ہے، لیکن لوگوں کو برائیوں سے منع نہیں کرتا، لوگوں کی عبادت کی طرف نہیں بلاتا، اچھائی کا حکم نہیں کرتا، برائی سے منع نہیں کرتا، اسی سے عذاب شروع کرو۔ بات سمجھنے بھائیو، آپ کی صرف عبادت ہی کام نہیں آئے گی، اس کے ساتھ یہ تبلیغ بھی ضروری ہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو برائی کو دیکھے ہاتھ سے مٹا دے۔ اپنے گھر میں جہاں اختیار ہے، جہاں فساد ہونے کا خطرہ نہیں، ہاتھ سے مٹا دیجئے۔ لیکن اگر دیکھتے ہیں کہ فساد ہونے کا، اگر گھر میں بھی فساد ہونے کا خطرہ ہے کہ بات بڑھ جائے گی، تو پھر آہستہ آہستہ پیار و محبت کے ساتھ، حکمت و دانائی کے ساتھ، اور یہ کام حقیقت میں گورنمنٹ کا ہے، اس کے بعد زبان سے کہیے، وہ بھی حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ، غصے کے ساتھ نہیں۔ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا۔ آج ہم لوگوں نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں، بہت غصے میں آ جاتے ہیں، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ نہیں، حکمت سے، دانائی سے، پیار و محبت سے، ٹائم لگے گا، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو اپنے دل میں برا جانو، اپنے دل میں برا جانو۔ یہ کام ہے بھائیو ہم سب کا، ہمیں کرنا چاہیے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں اے زینب، ہم ہلاک کر دیے جائیں گے جب
جب برائی بہت زیادہ عام ہو جائے گی معاشرے کے اندر. اور برائی کیسے عام ہوگی؟ جب اس کو روکنے والے نہیں ہوں گے. یاجوج ماجوج اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ پیارے بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح روایتوں میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ روزانہ اس دیوار کو کھود رہے ہیں، اس کو سوراخ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. روزانہ ہزاروں کی تعداد میں ہے یہ کرتے ہیں. یہاں تک کہ جب شام ہوتی ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ کچھ روشنی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، دوسری طرف سے سورج کی روشنی اور کرنیں نظر آنا شروع ہوتی ہیں تو رات ہو جاتی ہے. اس کے بعد شام ہوتی ہے اور پھر رات ہو جاتی ہے. تو ان کا جو سردار ہے وہ کہتا ہے چلو اب کل آ کے کریں گے. اس طرح وہ روزانہ اسی طرح کرتے ہیں. جب صبح آتے ہیں تو دیوار پوری ہو چکی ہوتی ہے. ایک دن ایسا ہوگا کہ ان کا جو امیر ہے، جو ان کا سردار ہے، وہ کہے گا چلو انشاءاللہ کل آ کے کریں گے. انشاءاللہ کہیں گے. دیکھیے انشاءاللہ میں برکت دیکھیے. وہ کہیں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل اس کو مکمل کریں گے. جب کل آئیں گے تو وہ دیوار اسی طرح جس طرح چھوڑ گئے تھے اسی طرح ہوگی، اور پھر اس کو توڑ دیں گے دوسرے دن، کیونکہ کافی کام کر لیا تھا. اور پھر وہاں سے وہ نکلیں گے اور ہر طرف پھیل جائیں گے اور آتے سمندر کے پانی پی جائیں گے. بعد میں جو گروہ ان کا آئے گا نا، بحر تبریات سے گزرے گا تو کہے گا لگتا ہے یہاں کوئی کبھی پانی تھا. اتنا پانی پی جائیں گے. آپ خود سوچئے. وہ کہیں گے دوسرا گروہ جو پیچھے آ رہا ہے وہ کہے گا یہاں کبھی پانی لگتا ہے کہ تھا، کوئی آثار نظر آتے ہیں. ایک کھنڈرات بتاتے ہیں کہ یہاں کوئی کبھی سمندر ہوا کرتا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور پھر اس کے بعد لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے یہ بعد ہوگا، ان کے نزول کے اور دجال کے قتل کے بعد یہ ہوگا. تو لوگ اور عیسیٰ علیہ السلام پہاڑوں پہ، اور مسلمان اور دیگر لوگ قلعوں میں جا کے چھپ جائیں گے. اللہ کہیں گے آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بہت زیادہ تعداد ہے. میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کتنی تعداد، آپ حیران ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو مسلمان ہوں گے سب پہاڑوں پر اور قلعوں میں اور ادھر چھپے ہوں گے. اس قدر مہنگائی ہوگی کہ کھانے پینے کی تکلیف ہو جائے گی. ایک گائے کا سر جو ہے 100 دینار کا ملے گا، سونے کے 100 دینار کا. اس قدر مہنگائی ہوگی، لوگ پریشان ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام پھر دعا کریں گے. یہ لوگ جب دیکھیں گے زمین پہ لوگوں کو مار دیا، بہت فساد کریں گے، تو پھر تیر برسائیں گے آسمان کی طرف. اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہیں گے ان تیروں کو خون لگا کر واپس بھیج دو. تو وہ خون آلودہ تیر واپس آئیں گے، کہیں گے ہم نے زمین والوں کو بھی ختم کر دیا، ہم نے آسمان والوں کو بھی ختم کر دیا. اور بڑی خوشی منائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں پر ایک کیڑا ڈال دے گا. ہر چیز پر قادر ہے. آج بھی بہت سارے ظالموں کو اس طرح عذاب کرتا ہے دنیا میں. کوئی نہ کوئی ایسی بیماری ڈال دیتا ہے کہ پوری دنیا اس کا علاج ہی تلاش کرتی رہ جاتی ہے، نہیں ملتا، نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ، نہیں دیتا. اللہ کی طرف رجوع کرنے سے اللہ دے دیتے ہیں. اللہ اکبر. کتنی ایسی بیماریاں ہیں آج. یہ ایڈس کس قدر اس کے جراثیم ہیں، نہیں مرتے. کتنی تکلیف میں انسان، ان کے پھوڑے ہو جاتے ہیں، جسم میں سوراخ ہو جاتے ہیں، اور کس طرح ایڑیاں رگڑتے ہوئے یہ مرتا ہے. یہ وہ بیماری ہے جو پچھلے قوموں میں نہیں تھی. جس قوم میں زنا اور فحاشی اور سود پھیلے گا اس قوم کے اندر ایسی بیماریاں ہوں گی جو ان کے آباء و اجداد میں نہیں تھیں، جیسا کہ رسول اللہ نے فرمایا. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں، رسول کی بات کو سچا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. بھائیو، اللہ اس کے رسول کی باتوں پر ایمان لے آؤ، ذرہ برابر بھی شک مت کرو. پھر اس کے بعد یہ لوگ مر جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قسم کھا کے کہ جس کی ہاتھ میں میری جان ہے، دیگر جانور ان کا گوشت کھا کر بڑے موٹے ہو جائیں گے. اس قدر یہ ہوں گے، مر جائیں گے، ان کی چربی، ان کا گوشت کھا کر جو دیگر درندے اور پرند ہوں گے اور جانور ہوں گے وہ کھا کے موٹے تازے ہو جائیں گے. اس کو صحیح روایت ہے، مسند احمد نے، ترمذی نے، ابن ماجہ نے بیان کیا ہے. البانی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا ہے اور سلسلہ الصحیحہ میں اس کو بیان کیا ہے.
ان کی تعداد کتنی ہے بھائی؟ ان کی تعداد سیدنا ابو خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے، غور سے سنیے، یا آدم، اے آدم علیہ السلام، اے آدم، فیقول لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک، اے اللہ میں اطاعت کے لیے حاضر ہوں، مستعد ہوں۔ لبیک صرف اللہ کے لیے کہنا چاہیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ لبیک وسعدیک، میں مستعد ہوں، ساری بھلائیاں صرف تیرے ہاتھ ہی میں ہیں۔ اللہ فرمائیں گے جہنم میں جانے والے لوگ نکالیے، سارے لوگ ہوں گے۔ اللہ کا کیا سسٹم، کیا نظام ہوگا وہ اللہ جانتا ہے۔ پوری دنیا آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک سب لوگ کھڑے ہوں گے۔ اب آدم علیہ السلام سے کہیں گے آپ نکالیے۔ آدم علیہ السلام پوچھیں گے کہ اللہ، اسی طرح لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک کہنے کے بعد کہیں گے اے اللہ کتنی تعداد نکالوں، کتنا نکالوں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے نکالیے، صرف 1000 میں سے ایک آدمی جنت میں جائے گا، 999 جہنم میں جائیں گے۔ یہ سننا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ڈر اور خوف کے مارے اس وقت جب سنیں گے تو ان کے بال بھی سفید ہو جائیں گے، ان کے بال بھی سفید ہو جائیں گے۔ اور صحابہ کرام بڑے گھبرائے کہ اللہ کے رسول ایک آدمی 1000 میں سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ ایک تم میں سے ہوگا جو مسلمان ہوں گے، باقی یاجوج اور ماجوج میں سے پورے کیے جائیں گے، یاجوج اور ماجوج میں سے ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم امت مسلمہ تمام جنت والوں کے 1/3 ہوگے، 1/3 ہوگے، یعنی تیسرا حصہ تم ہوگے۔ صحابہ کرام کہنے لگے اللہ اکبر۔ آپ نے پھر فرمایا مجھے امید ہے کہ تم جنت والوں کے آدھے ہوگے، تم لوگ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آدھے ہوگے۔ پھر ہم نے اللہ اکبر کہا، پھر آپ نے فرمایا محشر میں تم لوگ تمام انسانوں کے مقابلے میں، تمام انسانوں کے مقابلے میں محشر کے دن تم اتنے ہوگے جتنے کسی سفید بیل کے جسم پر ایک سیاہ بال، یا جتنے کسی سیاہ بیل کے جسم پہ ایک سفید بال ہوتا ہے۔ پورے بیل کالا ہے، ایک سفید بال ہے، یا پورا سفید ہے، ایک کالا بال ہے، جس قدر اس قدر تمہاری تعداد ہوگی دیگر قوموں جن میں یاجوج ماجوج بھی شامل ہیں ان کے مقابلے میں، اور اس میں سے تم لوگ آدھے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت میں جائیں گے۔ بھائیو، میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہر فتنے سے، ہر شر سے، بہت سارے فتنے ہیں آج جو آ رہے ہیں، دن اور رات بہت سارے فتنے، شرک بدعت کا فتنہ، شہوت کا فتنہ، حرام کا فتنہ، ظلم و ستم کا فتنہ، اللہ کی بغاوت کا فتنہ، بے شمار فتنے ہیں۔ ان سب سے اللہ تعالیٰ ہمیں، آپ کو، ہماری اولاد کو، مسلمانوں کو بچا کے رکھے۔ اے رب العالمین اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا سب سے اعلیٰ اور عرفہ درود و سلام نازل فرما۔ بھائیو، خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی عبدک ونبیک وخلیلک محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات۔
اللهم من أراد بنا وللإسلام والمسلمين كيدا فاجعل كيده في نحره وأشغله في نفسه واجعل تدبيره دماره يا قوي يا عزيز يا ملك يا ديان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في بلاد الشام وفي العراق وفي فلسطين وفي كل مكان وفي بورما وفي كل مكان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم سدد رميهم ووحد صفوفهم. اللهم انصر كتابك ودينك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفقهم لما تحب وترضى وهيئ لهم بطانة صالحة يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا وللإسلام والمسلمين كيدا فاجعل كيده في نحره وأشغله في نفسه واجعل تدبيره دماره يا قوي يا عزيز يا ملك يا ديان. اللهم اكفنا شر أعدائك. اللهم اكفنا شر أعدائك وأعدائنا بما شئت. اللهم اكفنا شر أعدائك وأعدائنا بما شئت. اللهم اكفنا شر أعدائك وأعدائنا بما شئت. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر وقوموا إلى الصلاة.